اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک گناہ گار کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کر دیا کریں۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا فرمایا تو ان میں بہت سے گناہ گار ہوتے ہیں، لیکن گناہ گار وہ سب سے بہتر ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور توبہ کر لے اور اللہ تبارک و تعالی سے صلح کر لے۔ آج کا ہمارا ٹاپک اسی موضوع پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کتنا رحیم اور کریم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان، دنیا کی کس چیز نے تمہیں اپنے رب سے، اپنے رحیم اور کریم رب سے دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ پیارے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم جلد از جلد اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور اللہ تبارک و تعالی سے صلح کر لیں۔ دوستو، آج اس ویڈیو میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارا رب کتنا رحیم اور کریم ہے اور ہم کتنے بھٹکے ہوئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کریں اور سیدھا رستہ اختیار کر لیں اور 5 وقت باجماعت نماز پڑھیں اور لوگوں کی مدد کریں اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو خوش کریں۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارش بند ہوئی تو لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی کہ اللہ تبارک و تعالی کے حضور دعا کیجئے کہ بارش برسے، اس لیے کہ بارش سے ہر چیز کی زندگی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب لوگوں کو جمع کیا اور اللہ کے حضور سوال کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، موسیٰ، اس وقت تک بارش نہیں ہوگی جب تک آپ اپنی اس مجلس سے اس آدمی کو نہیں نکالیں گے جو 40 سال سے ایک گناہ میں مصروف و مشغول ہے۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اس مجلس میں ایک ایسا گناہ گار ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی 40 سال سے نافرمانی کر رہا ہے اور گناہ کر رہا ہے۔ جب تک وہ آدمی اس مجلس سے نہیں نکلے گا، بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں آئے گا۔ اب وہ بندہ سوچنے لگا کہ اگر اب اٹھتا ہوں تو لوگوں کی انگلیاں میری طرف اٹھیں گی کہ یہ بندہ 40 سال گناہ گار رہا ہے، اور اگر نہیں اٹھتا تو بارش نہیں ہوتی۔ عجیب کشمکش میں تھا اور اللہ تبارک و تعالی سے دل ہی دل میں صلح کر دیتا ہے اور توبہ کر دیتا ہے کہ یا اللہ، 40 سال تک آپ نے میرے گناہوں پر پردہ ڈالا، آج بھی اگر آپ میرے گناہوں پر پردہ ڈال دیں۔ تھوڑی دیر گزر گئی، مجلس سے کوئی آدمی نہیں اٹھا، لیکن بارش شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے عرض کی، یا اللہ پاک، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، جب آپ نے اعلان کیا کہ ایک گناہ گار جب تک اس مجلس سے نہیں نکلے گا بارش نہیں آئے گی، آپ کے اعلان کرنے کے بعد اس گناہ گار نے گریبان میں اپنا منہ ڈالا اور وہ رونے لگا کہ یا اللہ، 40 برس تو نے میرے گناہوں پہ پردہ رکھا ہے، اب بھی مہربانی فرما دے، میرا پردہ رکھ دے، میں توبہ کرتا ہوں، آج سے میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، آج سے یا رب العالمین میں صلح کرتا ہوں، آج سے یا اللہ میں پرہیزگار بن جاؤں گا، نیکیاں کروں گا، گناہوں کو چھوڑ دوں گا، یا اللہ اب میری توبہ ہے اور میں نادم ہوں۔ اس نے اخلاص کے ساتھ توبہ کر لی تو میں نے اس کو بخش دیا۔ تو دوستو، اللہ بخشنے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے۔ ناظرین، تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ستار بھی ہے، غفار بھی ہے۔ اگر ہم اپنے رب کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے تو یاد رکھیں اللہ قہار بھی ہے۔ اللہ کی رسی بڑی ڈھیلی ہوتی ہے، لیکن جب رسی کھینچ لے تو پھر چھوٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آپ نے نا امیدی کا دامن چھوڑ کر امید کا دامن پکڑنا ہے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، کیونکہ نا امیدی کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بغیر حساب کتاب جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اس طرح کی معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔